بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، اولاد اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت عظمیٰ ہے، بشرطے کہ اولاد نیک ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں یعنی نبیوں نے اللہ سے اس نعمت کی خواہش کی ہے. قرآن حکیم میں دعائے خلیل کا تذکرہ اس طرح ہے، رب حب لی من الصالحین.
حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ میرے رب مجھے نیک اولاد سے نواز۔ حضرت زکریا کی دعا سورہ آل عمران میں یوں منقول ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاک اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اس دعا میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک من لدنک اور دوسرے انک سمیع الدعاء۔ من لدنک کا مطلب تیری طرف سے، اپنی طرف سے۔ یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ ہی عطا کرتا ہے، مخلوق کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹی دے دے کسی کو بیٹا دے دے۔ بیٹا بیٹی ملتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایک نبی کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا تو دعاؤں کا سننے والا ہے، یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ دعا میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، مانگو تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، کہیں سے بھی مانگو اللہ سننے والا ہے۔ اب اولاد اگر عطا کر دی جائے تو اس کی تربیت ماں باپ کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ نسل نو کی خرابی میں سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی ایک دلیل لے لیں، اس کے بعد حدیث کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ حضرت خضر دیوار کو سیدھی کر دینے کا سبب حضرت موسیٰ سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بلا اجرت اس گرتی ہوئی دیوار کو یوں سیدھا کر دیا، اس وجہ سے سیدھا کر دیا کہ یہ گھر جس کی یہ دیوار ہے دو یتیم بچوں کا ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے۔ اگر یہ دیوار گر گئی تو پورے گاؤں والے ان یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ لیں گے، اس وجہ سے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ دو یتیم بچے ایسے ہیں کہ ان کا باپ نیک تھا، کان ابوہما صالحا۔ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا بتا رہا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں چلتی ہیں، نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں اور نیکیاں متوارث ہوتی ہیں۔ آج ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جائے تاکہ مستقبل میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری چیز بتائی ہے کہ تم بینک بیلنس بنانے کے بجائے تم اپنے آپ کو نیک بناؤ، تمہاری نیکیوں کا فائدہ آگے چل کر کے تمہاری اولاد کو ہوگا۔ ان بچوں کو جو یتیم ہیں خزانہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ باپ کی نیکی کا اجر، باپ کی نیکی کا بدلہ، باپ کی نیکی کا اثر بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔
تو اگر اپنے بچوں کو مستقبل میں خوش دیکھنا چاہتے ہو تو بینک بیلنس کی فکر نہ کرو، خود اپنے آپ کو صالح بناؤ۔ تمہارا یہ نیک بننا مستقبل میں تمہارے بچوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، سود مند ثابت ہوگا۔ تو باپ کے اچھے ہونے کا اثر اولاد کے اوپر پڑتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ حدیث پاک دیکھیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز میں لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت توحید ہوتی ہے، اس کی فطرت اسلام ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ بچوں کو بگاڑنے میں، ان کا عقیدہ خراب کرنے میں، ان کے اعمال خراب کرنے میں، ان کے کردار کو تباہ کرنے میں ماں باپ کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ ماں باپ سب سے بڑا سبب بنتے ہیں، اس لیے کہ بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی سی کوئی پریشانی آئی تو اللہ کو چھوڑ کر کے یہ غیروں کو پکارتے ہیں، کوئی پریشانی آئی تو بھاگ کر کے مزاروں کے اوپر جاتے ہیں۔ میرے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، میرے ماں باپ اعمال صالحہ سے کوسوں دور ہیں، مذہب بیزار ہیں، دنیا پرست ہیں، تو بچہ یہ جو سب کچھ دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کے عادات و اطوار اور خصائل سے متاثر ہوتا ہے، اور یہی چیزیں اس کے بگاڑ کا سبب بنتی ہیں۔ ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں تو ان کے بچے کیسے سدھریں گے؟ اور ماں باپ میں بھی ایک اعتبار سے ماں کا کردار اہم ہے، اور ایک پہلو سے، ایک ناحیے سے باپ کا کردار زیادہ اہم ہے۔ حدیث میں بھی یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس پہلو سے ماں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا بھی ضروری ہے۔ یہ تسلیم، یہ مسلم کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا رہنمائی کرتا ہے، باپ کا جوتا راستہ دکھاتا ہے۔ ماں فطری طور پر بہت نرم ہوتی ہے، اس کے لاڈ پیار سے بچے بہت جلدی بگڑ جاتے ہیں۔ اگر باپ بچوں کے اوپر دھیان نہ رکھے تو ماں کے بیجا لاڈ پیار سے بچے بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ لہذا ماں کو بھی بچوں کے اوپر دھیان رکھنا ہے، اور اس سے زیادہ دھیان باپ کو اپنے بچوں کے اوپر رکھنا ہے۔ اس وجہ سے کہ واقعے موسیٰ اور خضر میں صرف باپ کی صالحیت کا حوالہ دیا گیا ہے، وہاں ماں کا تذکرہ نہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا اس کی ماں ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا باپ ہوتا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے ایک عجیب بات کہی ہے، کہتا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں۔
گویا ایک اچھی قوم کے ظہور کے لیے ایک اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے. اگر مائیں اچھی نہیں ہے تو ایک اچھی قوم کبھی بھی ظہور پذیر نہیں ہو سکتی. لہذا ماں باپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کریں اور اچھی تربیت کریں. تربیت کے بہت سارے مراحل ہیں. ہم ان مرحلوں کو ترتیب وار آپ کے سامنے رکھیں گے. بچہ پیدا ہو تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فطرت دبی رہتی ہے، اس کو ابھارنا پڑتا ہے. تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دے دی جائے. اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس روایت کے اوپر محاکمہ کروں گا. روایت اس طرح ہے: وعن عبید اللہ ابن ابی رافع عن ابیہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته فاطمة. یہ روایت ابو داؤد کتاب الصلاح میں موجود ہے. جہاں نماز کا بیان ہے ابو داؤد میں، وہاں یہ حدیث موجود ہے. اس روایت کے اوپر جرح یہ ہے کہ اس میں ایک راوی عاصم ابن عبید اللہ ہے، متکلم فی ہیں، ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے. اس کلام کی وجہ سے، اس راوی پر کلام کی وجہ سے، عاصم ابن عبید اللہ کے متکلم فی ہونے کی وجہ سے یہ روایت علامہ البانی کے نزدیک اور دیگر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. لیکن شعیب ارناؤت وغیرہ جیسے محققین نے کہا ہے کہ اس حدیث کے دیگر شواہد بھی ہیں، لہذا دیگر شواہد کی روشنی میں، دیگر شواہد کی وجہ سے یہ حدیث درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. لہذا دائیں کان میں اذان دے دی جائے. رہا مسئلہ بائیں کان میں اذان یا اقامت کا، تو اس کا ثبوت نہیں ملتا. اس سلسلے میں احادیث صحیح نہیں ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ 7 دن سے پہلے بچے کو صاف ستھرا رکھا جائے اور اس کے ساتھ مشرکانہ اعمال و افعال نہ کیے جائیں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زچہ اور بچہ کے نیچے چھوٹی چھوٹی لوہے کی چھریاں رکھ دی جاتی ہیں. پوچھا گیا یہ چھوٹی چھریاں کائے کے لیے رکھ دی جاتی ہیں؟ بولے یہ جنوں سے مدافعت کے لیے ہے، جنوں سے دفاع کے لیے. اللہ اکبر! یہ جن ایسی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسی قوت بخشی ہے کہ ایک پیر ایک بر اعظم میں تو دوسرا پیر دوسرا بر اعظم میں رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کو چھوٹے سے لوہے سے کیا ڈر ہوگا؟ تو یہ ایک جاہلانہ اور مشرکانہ تصور ہے کہ چھوٹے سے لوہے کے چاقو کے اندر جنوں کو بھگا دینے کی طاقت موجود ہے. اس سلسلے میں سنت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے وہ ذہن نشین کر لیں. ماں باپ سنتوں کو دھیان میں نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ ان جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم اور خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. بخاری کتاب الانبیاء کے اندر ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس طرح آئی ہے